السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری مخلوق کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور قرآن کو ویسا ہمیں سمجھنے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسا ایمان لایا، جیسے سلف نے سمجھا ایمان لایا، ویسے سمجھنے ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ والا پارہ نکال لیجئے، قرآن اپنے سامنے رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے نبی کے فرمان سے ہمیں دور کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظ ترجمہ آیت نمبر 233۔ اور مائیں یردعنا وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن اس کے لیے جو، یعنی دودھ پلانے کی مدت یہاں بتا دی گئی 2 سال ہے، لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان کے این یتمہ وہ پورا کرے، رضاعت کو یعنی دودھ پلانے کو، وعلا اور اوپر، مولودی لہو اس کے بچے کی جس کا، یعنی اس کے والد کے لیے، رزقہن خوراک ہے ان عورتوں کی، وکسوتہن اور لباس ہے ان عورتوں کا، بالمعروف بھلے طریقے۔ تو وہ بچہ جس کا ہے، یعنی اس کے باپ کے لیے یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کی خوراک کا اور لباس کا انتظام کرے، اس کی ماں کی۔ لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے، نفس کوئی نفس، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ دودھ پلانے کا جو خرچہ لیا جا رہا ہے، اس میں بھی نصیحت کر دی گئی کہ وسعت اس کی طاقت کے مطابق اس سے خرچ لیا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدہ کو، بولدہا اس کے بچوں کی وجہ سے، یعنی ماں کو بھی اس کے بچوں کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا اور نہ والدہ کو، بولدہی اس کے بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو نہ ماں کو کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچایا جائے، وعلا اور اوپر، وارث کے ہے، مثل ذالکا اس کی، فإن پھر اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، یعنی ماں اور باپ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور باہم مشورے سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، علیہما ان دونوں پر، یعنی وہ دونوں آپس میں اگر مشورہ کر لیتے ہیں اور دودھ چھڑا دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ اور اگر، تم ارادہ کرو تم، ان کے، تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب، سلم تم سپرد کر دو تم، ما جو، آتے تم دینا تھا تم نے، بالمعروف معروف طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما ان اللہ بے شک اللہ، بما اسے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، والذین اور وہ جو، یتوفون
فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی جن کا انتقال ہو جاتا ہے، منکم تم میں سے، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار رکھیں، یہ انتظار میں رہیں، بے انفسہن اپنے آپ کو، اربعات 4 اشہر مہینے، و عشرہ اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچے، اجالہن اپنی عدت کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلتا وہ کریں، فی انفسہن اپنی نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے۔ تو 4 مہینے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے روکے رکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی نفس کے تعلق سے جو چاہیں وہ ویسا فیصلہ کریں، یعنی جس سے چاہیں اس سے نکاح کریں۔ واللہ اور اللہ، بما اس کے جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا طلاق کے تعلق سے کہ طلاق رجوع اور طلاق بائن۔ طلاق رجوع یعنی پہلی اگر طلاق دیا ہے تو رجوع کا حق ہے یا رجوع کرنے کی گنجائش ہے چند شرائط کے ساتھ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب طلاق ہو گئی اور بچے اگر چھوٹے ہیں، یا وہ بچہ جو شیرخوار ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، تو اس کے لیے کیا مسائل ہیں، اور بھی بچوں کے لیے کیا مسئلے ہیں، وہ بچے کس کے پاس رہیں گے، اور ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار کون رہے گا، اس تعلق سے آیت نمبر 233۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، تو 2 سال دودھ پلانے کی عدت ہے ماں کا، یعنی 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا، پہلے سے اس کی پریکٹس کریں، اور 2 سال جیسی ہوتے ہیں ویسے اس کا ماں کے دودھ سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ اور یہاں پر اگر طلاق ہو چکا ہے، بچہ چھوٹا تھا یا 1 مہینے کا تھا، 2 مہینے کا تھا، اور طلاق ہو گئی ہے اور دودھ پلانا ہے، تو یہ کون اس کی ذمہ داری لے گا، یعنی بچے کا نان و نفقہ کس کے طرف ہے، یہ بتایا گیا۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، باپ کے ذمے ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ تو یہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کے پاس چھوڑ دے، اور اسے کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، ویسا کھانا جیسا وہ خود کھاتا ہے یا وہ کھانا پسند کرتی ہیں، ویسا کپڑا جیسا اس علاقے میں پہنا جاتا ہے۔ یہاں سے بہت اہم بات ایک پتہ چلی کہ بچہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، اور اسی وقت اس کی ذمہ داری بتا دیا گیا کہ اس کا نان و نفقہ اس کے باپ کے ذمہ، دودھ پلانے سے لے کر کے اور آگے تک اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ ہاں ابھی ماں زیادہ حقدار ہے اس کی، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، اور ویسے بھی ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہیں اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اب وہ مجھ سے اس بچے کو چھین لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کرتی اس وقت تک اس کی زیادہ حقدار تو خود ہے، یعنی جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کرتی اس بچے کی زیادہ حقدار تو ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2276۔ بعد میں بھی اس کی خالہ زیادہ حقدار ہوتی ہے، جیسے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال لیکن خرچ کا ذمہ دار جو ہے وہ باپ ہو۔ اس ٹائم میں آپسی رنجش اور رنجش کو اس طرح بڑھا لیا جاتا ہے کہ حقوق کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں ان کے بچوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے باپ کی، اور یہاں تک کہ بچوں سے نہیں ملنے دیا جائے گا، تم نے طلاق دے دی ہو، ہم نے بچے لا لیے، اب تمہارے بچے پر کوئی حق نہیں۔ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے اس کو باپ بنایا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کا حق چھیننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کا نام چھیننے والے؟ بعض دفعہ عورتیں اس قدر بھی غصے میں آ جاتی ہیں کہ بچے کا نام تک بدلنے کے لیے، مطلب باپ کا نام تک بدلنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنی نفرت ہے کہ باپ کا نام تک بدل دیا۔ دیکھیے ایک نفسی تعلق ایک باپ کا بچے سے ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ یہ ہے، تو آپ کتنی ہی نفرت دلائیں، کہیں نہ کہیں ایک محبت اس کے اندر، ایک انسیت، کیونکہ اس کا باپ ہے، وہ اس سے ضرور رہے گی، اور اس وقت آپ کا یہ تربیت کرنا آپ کے لیے کہیں نقصان والا نہ ہو جائے۔ اس لیے جو حقوق بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر، اسی کے حدود کے اندر ہم رہیں۔ آپ سے اس کی رنجش تھی، اس بچے کے اندر اس رنجش کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کا باپ ہے۔ اور یہاں پر جو اصول بتائے جا رہے ہیں کہ اگر طلاق ہو گیا ہے تو یہ دودھ اس بچے کو اگر اس کی ماں کا پلوا رہا ہے تو اسے کھانے کا پیسہ دینا ہوگا، کھانا دینا ہوگا، اور کپڑا بھی اس کو دینا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نان و نفقہ جو ہے اس کے باپ کا ہے۔ غصے میں آ کر کے یہ نہیں کہنا ہے
کہ نہیں ہمیں تو تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، ہم خود پڑھا لیں گے۔ یہ غصے میں خواتین اکثر اور بیشتر یہ اپنے آگے کی زندگی کو مشکل کرتی ہیں۔ بھائی وہ بچے کا حقدار ہے، اس کو بچہ بھی دے دو، اسی کا بچہ ہے، تربیت یا تو آپ کریں گی یا تو اس کا باپ کرے گا، تو کیوں نہ اس کے والد کو دے دیا جائے اور آپ نکاح کر لیں کہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں نکاح کر لیتی ہیں اور پھر وہ بچے نانا نانی کے پاس رہتے، اور پھر نانا نانی بھی ضعیف ہیں، اور پھر وہ کئی پریشانیوں میں جھوجتے رہتے ہیں۔ اس سے اچھی تربیت اس کے باپ کے پاس ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا یہ زیادہ حقدار ہے بچہ تمہارے۔ خیر یہ الگ الگ کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے، کبھی ہمیشہ ہی زیادہ تر جو ہے ماں کے حق میں بھی جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو احکام چل رہے ہیں وہ دودھ کے تعلق سے پھر دیکھیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی 2 سال پورے کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں باپ کی ذمہ ہے کہ ان ماؤں کے دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے، تو یہ 2 سال تک کھانے اور کپڑے کا انتظام کرے گا۔ اب یہ کھانا اور کپڑا لینا ہے تو ہم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بول سکتے کہ اتنے ہزار دے دو اتنے ہزار دے دو، آگے اللہ نے وہ حکم لگا دیا کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، تو جتنی گنجائش ہے اس شخص اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے، جتنا وہ کھانا اور کپڑا دے سکتا اتنا ہی۔ اس تعلق سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ طلاق آیت نمبر 7، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق یعنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا چاہیے، اور جس کی رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اگر اس کے رزق میں تنگی ہے، غریب ہے، پریشان ہے، تو وہ اپنی تنگی کے حساب سے دے گا۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشادگی کرے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 7۔ تو یہاں پر بھی فرمایا، آیت نمبر 233 میں واپس آئیں، کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو اب یہاں پر بھی ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اولاد کے لیے بات ہو رہی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے قانونوں کا سہارا لے کر کے اس کے اوپر زبردستی کر دیا جاتا ہے کہ عورت کا بھی خرچ دے۔ بھائی وہ اس کی عورت نہیں رہی، طلاق ہو چکی، اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی جب تک تم کو خرچ دینا ہوگا، بالکل نہیں، طلاق ہو گئی بس اس سے معاملہ اس سے ختم ہو گیا۔ ہاں اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کا اسے دینا ہوگا، اور یہاں تک کہ دودھ پلانے سے لے کر کے اس کو دینا ہوگا۔ عورت کو جب تک عدت نہیں ہوتی جب تک اس کو دینا پڑے، عدت کے ہوئے تک جیسا وہ رہتا ہے، جہاں رہتا ہے وہاں وہ رکھے اور اس کی عدت تک اس کا خرچ پورا کرے، یا وہاں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو جہاں پر وہ رہتی ہے وہاں رکھے، اور اس کی حیثیت کے مطابق جو وہ خرچ کرتا ہے اس کے اوپر خرچ کرے گا اس کی عدت تک۔ لیکن جب عدت ہو گئی، طلاق بعین ہو گئی، ختم ہو گیا، اب اس کی عورت کا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچہ ہے، بچے کی ذمہ داری ہے، جیسے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس کے وسعت کے مطابق وہ دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی۔ تفسیر ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہ باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف کیسی دی جاتی ہے اور ماں کو کیسے دی جاتی ہے، یعنی ماں بہت زیادہ غصے میں آ کر کے اور اتنے چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پینے والا ہے وہ باپ کے گود میں لا کر کے ڈال دے کہ جاؤ اب پالو، اب وہ بچے کو کیسے پالے، اس کے دودھ کا انتظام کیسے کرے، یعنی صرف غصے کی وجہ سے اس کو تکلیف دینا، یا باپ یہ تکلیف دے کہ ماں نہیں رکھنا چاہ رہی لیکن زبردستی اس کو دے رہا ہے کہ اب تو اس کا خرچ بھی اٹھا اور اس کو رکھ اپنے پاس، تو یہ تکلیف پہنچانا یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق ہو گئی ہے جیسے شروع میں ہی آیا تھا کہ بھلے طریقے سے یا تو رکھ لو یا بھلے طریقے سے چھوڑو، احسان و سلوک کے ساتھ چھوڑو، کچھ دے لے کر کے چھوڑو، یعنی جو ایک ہمارا اصل رشتہ ہے اسلام کا رشتہ، وہ اتحاد و اتفاق، اس کے اندر ٹھیس نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں آپس میں نہیں بن پائے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، یہی تقدیر میں تھا، ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد پر خاندانے لڑے اور پھر تانے تشنی ہو اور الزام تراشیاں ہو اور بدکاری تک کے الزامات لگائے جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ اتحاد و اتفاق کو ختم نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ ان کے طرف ہو جائیں کچھ لوگ ان کے طرف ہو جائیں، جماعت کے اندر بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ نہیں چلے، بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں بتایا گیا نہ ماں باپ کو ستانے کی کوشش میں رہے، باپ جو ہے وہ ماں کو ستانے کی کوشش، اور اگر باپ مر جائے، اب ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اسے طلاق دے دیا، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی معاملہ رہے گا، یعنی باپ کے جو وارث ہیں، وراثت جن کو ملنا ہے، وہ اس بچے کا حق دیں گے، اس بچے کا حق دیں گے، یعنی اس کے کھانے کا اور اس عورت کے کپڑے کا دیں گے، اور بعد میں وہی وارث اس بچے کی کفالت کریں گے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ، اب یہاں پہ بھی غور کرنے والی بات ہے، پھر اگر دونوں ماں باپ آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اب آپس میں رضامندی سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں
اب یہ بچہ آپ کے پاس رہنا ممکن نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے، یہ بچہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ماں بھی تیار ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ بچے کو آپ رکھ لیجئے، میں دوسرا نکاح کر لوں، پھر آزاد ہو جاؤں جلد سے جلد، اور اب ہم اس بچے کو دودھ بھی جلدی چھڑا دیتے ہیں۔ دونوں کی آپس میں رضامندی ضروری ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور تربیت کا بھی ذمہ داری دونوں کی ہی ہے۔ تو اگر یہ دونوں رضامند ہوتے ہیں اور دودھ چھڑا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کی حقیقی ماں سے اس کی ماں کے کہنے کی وجہ سے دونوں کی آپسی رضامندی ہوئی اور دونوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو ابھی سے ہمیں دے دیجئے اور ہم اس کو کسی کا دودھ پلا لیں گے۔ ماں بھی اس پہ تیار ہو گئی، باپ بھی اس پہ تیار ہو گیا۔ اب باپ جو ہے کسی اور کو وہ بچہ دے دے دودھ پلانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جسے وہ دے گا اس کا بھی اس کو نان و نفقہ، یعنی اس کا بھی اس کو کھانے کا خرچ دینا ہوگا، یا جو بھی آپس میں وہ طے کریں گے کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے تو اتنا پیسہ اس کو دینا ہوگا۔ اس تعلق سے سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں بھی آیا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 6 جو دینے کے تعلق سے تھا وہ فرمایا جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا، تو جو معاوضہ تم لوگوں نے طے کیا ہے کہ میرے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو اتنا اس کو دے دیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہے، تو جو بھی تم نے طے کیا ہے کہ اتنے پیسے ہم دیں گے، اتنا ہم ان کو دیں گے، جو بھی چیز دینا ہے تو وہ تمہیں دینا ہوگا، اور کسی اور خاتون سے بھی اس بچے کی کفالت یا دودھ پلائی جا سکتی۔ آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگرانی رکھتا ہے جو تم کرتے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کی کڑی نگرانی ہے، وہ بصیر ہے، وہ علم رکھ رہا ہے ہر بات کا۔ تو جو بھی آپس میں طے ہو رہا ہے اور یہ رشتہ ٹوٹ بھی رہا ہے لیکن کس کے کیا حقوق ہے اس حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 234 اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ دور جہالت میں یہاں پہ دیکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی بیوی کو وہ چھوڑ گیا ہے، تو اس بیوی کا کیا، اس عورت کا کیا رہے گا، معاشرے کے اندر اس کی کیا وقت رہے گی؟ تو اسلام کے پہلے ودوا کی، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ اسلام کے پہلے دور جہالت میں ہندوستان کے اندر اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے منحوس کہا جاتا، اور اسے ستی پرتھا، یہ ایک رسم تھی کہ اس کو اس کے آدمی کے ساتھ جلا دیا جائے، تو اس کو اس کے آدمی کے ساتھ زندہ جلا دیا کہ اب یہ جینے کی حقدار نہیں ہے، اس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، اور اس طریقے سے عورت کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ عرب کے اندر بھی یہی تھا، مطلب ایسا تو ظلم نہیں تھا لیکن دوسرے شکل میں تھا کہ کسی کے آدمی کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کو کسی جھوپڑی میں، کسی تاریخ جو ہے جگہ میں اس کو چھوڑ دیا جاتا، اندھیری چھوٹی سی کوٹری میں، جھوپڑی میں اس کو میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا، اور وہاں پر وہ 1 سال تک پڑی رہتی، اور 1 سال بعد بھی اس کو گندی رسموں کے ساتھ باہر نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ منحوسی سمجھی جائے گی کہ یہ بری عورت ہے، اس نے اس کے آدمی کو کھا گئی، اسے بری نظر سے دیکھا جائے۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ کہ وہ صرف وائٹ کپڑے پوری زندگی پہنے گی اور کوئی بچہ اپنے گود میں نہیں لے گی، اور بھی دوسری چیزیں کہ اس ودوا کو جس نے دیکھ لیا تو اس کا دن خراب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی کئی رسمیں آج بھی، جبکہ اس کے شوہر کے انتقال میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کی تقدیر تھی، وہ اتنی ہی زندگی لکھا کے لایا تھا، مطلب اللہ رب العزت نے اس کو اتنی ہی زندگی دے کر کے پہنچایا تھا۔ اب اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو، اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس عورت کی کیا غلطی؟ تقدیر تو اللہ رب العزت کے اختیار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے تعلق سے یہاں پہ احکام بیان فرمائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو، یہ سال بھر کسی کوٹری کے اندر گندے کپڑے کے ساتھ پڑے رہنا اور اس کے بعد اسے برا سمجھنا اور اس سے کوئی نکاح نہ کرنا، اور اسے بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا تھا کہ وراثت کی طرح اس کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب اس کے گھر کا جو مرد چاہے اس کو استعمال کرے، یا جو چاہے اس کو نوکر کی طرح اس کو گھر کے اندر رکھے، اس طرح ظلم تھا عورتوں۔ اسلام نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حقوق کو بتایا۔ تو یہ آیت ودوا کو بہت بڑی آزادی اور عزت سے جینے کا حق دیتی ہے کہ اسے نکاح کا، اور ایک خاص وقت تک، کیونکہ اسے تکلیف پہنچی ہے تو ایک خاص وقت تک اسے عدت پوری کرنا ہے، اور اس عدت کے اندر بھی کئی مصلحتیں ہیں، اور وہ مصلحتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ چند مصلحتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے
بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، بس اتنا ہی رکھنا، یعنی اسے 4 ماہ 10 دن تک ہی سوگ منانا ہے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہے، اس کے بعد وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اچھا، سوگ کیسے منانا ہے اس کے تعلق سے بھی، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، مطلب پھر تم آزاد ہو، تم نکاح کر سکتی ہو، اچھے کپڑے پہن سکتی ہو۔ 4 ماہ 10 دن یہ 17 ہفتے بنتے ہیں۔ دیکھیے حکمتیں کیا ہیں 4 ماہ 10 دن کی، وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت اہم حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 4 ماہ 10 دن یہ 17 ہفتے اور 5 دن بنتے ہیں، 17 ہفتے 5 دن۔ حمل کا جو 16واں ہفتہ ہوتا ہے، اگر جیسے جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا اسی دن وہ حمل سے ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، یا اس کے 2-4 دن پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی وہ، اور پھر 2-4 دن بعد شوہر کا انتقال ہوگا۔ اب اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ 4 مہینے 10 دن رکھنا ہے اور اسی بیچ اس کا کہیں اور نکاح ہو جائے، تو پھر وہ بچے کو نام کس کا ملے؟ گویا کہ اس کی شناخت جو ہے اور اس بچے کا نسب محفوظ نہیں رہا۔ تو ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 16 ہفتے میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور اوپر اگر اس کو 1.5 ہفتے اور دے دیے جائیں تو وہ اچھی طریقے سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے۔ جیسے کہ ایک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن خون کا لوتھڑا بنتا ہے، 40 دن بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے کو پہنچایا جاتا ہے جو اس کے اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر وغیرہ لکھتا ہے۔ یعنی اس کے بعد دھڑکن جس کو بولتے ہیں چالو ہو جانا، یا اس کا موومنٹ کرنا، یہ سب چالو ہو جاتا ہے، اس کا گھومنا وغیرہ چالو ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم ہے، اور یہ سب ہوتا ہے 4 مہینے میں، اور 10 دن اور احتیاطاً لے لیے گئے کہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی تو ایڈوانس دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن آج بھی اس دور میں بھی دنیا کے اندر کئی خطے ایسے ہیں جہاں پہ یہ سہولیتیں نہیں ہیں، اور یہ اسلام ساری دنیا کے لیے، جہاں پہ سائنس پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، جہاں پہ ایسی ٹیکنالوجی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کب وہ پریگننٹ ہوئی ہے اور کتنے دن ہوئے یہ نہ بھی ہو تو بھی وہ سمجھ سکیں، ایسا اسلام، ایسا طریقہ، ایسا دستور حیات انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ جو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اس کی کئی حکمتیں، جس میں سے ایک یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا کہ اس سے بچے کا نسب جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک انسان کا حق ہے کہ اس کا نسب اسے ملے، اس کے والد کا، اس کے خاندان کا پتہ اسے ملے، تو اس کے ذریعے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ عدت کے تعلق سے 3 اہم بات، جو عدت گزار رہی ہیں، مطلب جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک، وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ زیب و زینت کے تعلق سے ایک خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عدت میں ہے، لیکن اس کی آنکھ میں درد ہے، کیا میں سرما ڈال دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور جہالت میں تو 1 سال کے لیے رکھا جاتا، مطلب آپ نے بتایا کہ عدت 4 مہینہ ہے، یعنی 4 مہینے آپ کو کوئی بھی بناؤ سنگار نہیں کرنا، نہ ہی خوشبو لگانا ہے۔ ہاں، پاک صاف رہیں گے، نماز کی ادائیگی ہوگی، ایسا نہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے، لیکن عدت کا مطلب یہ ہے کہ بناؤ سنگار نہیں کریں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، اس طریقے سے۔ دوسرا، ان 4 مہینے 10 دن میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تیسرا، نکاح سے پرہیز کرنا۔ تیسرا، گھر سے نہیں نکلنا ہے، اور اسی لیے کہ وہ گھر میں جہاں پر زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں اسی گھر میں ان کو رکھا گیا، یعنی جو گھر اس کا ہے اس گھر سے اس کو نہ نکالا جائے۔ وہ آگے دوسری جگہ میں بیان فرما آگے آئے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نکاح کر سکتے۔ تو عدت 4 مہینے 10 دن یہ اس کی بیوی کے لیے کہ وہ اتنا شوق منا سکتی۔ یہاں پر بھی ماتم نہیں ہے، ماتم کے لیے سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی آپ نے سختی سے کہا کہ ماتم جو بنائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور بھی اس کے لیے سخت وعید ہے کہ ماتم کے تعلق سے نہیں کہا گیا۔ ہاں، شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ شوق منائیں گی، اور دوسرے لوگ میت کا کتنا شوق منائیں گے؟ کیا وہ ہر سال شوق منائیں؟ کیا وہ ہر سال سینہ پیٹے اور کھانے پینے کا بھی اہتمام الگ کر لیں کہ گوشت نہیں کھائیں گے، مچھلی نہیں کھائیں گے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے؟ اس تعلق سے بخاری اور مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہاں پر ایمان کو کسوٹی بنا دیں۔ پھر سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، اگر وہ ایمان والی ہے، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر
3 راتوں سے زیادہ سوگ نہیں بنا سکتا۔ ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کے وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ بخاری شریف حدیث نمبر 5334 مسلم شریف حدیث نمبر 1486 آنکھ میں سرما ڈالنے کے تعلق سے جو حدیث میں نے بتایا تھا آپ کو بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 5336 اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا 1488۔ اس کے بعد اسلام نے اس خاتون کو اجازت دے دیا کہ اب اس سے اجازت ہے کہ یہ جس سے چاہے اس سے نکاح کرے، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اب وہ عدت کی جو شرائط تھی ان شرائط سے باہر آ گئی ہیں، یعنی وہ زیب و زینت بھی کر سکتی ہیں، نکاح بھی کر سکتی ہیں اور گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، اور اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے کریں، اپنی ذات کے معاملے میں بھی دستور کے مطابق جو چاہے وہ کریں، یعنی نکاح کے جو شرائط ہیں ان نکاح کی شرائط کے ساتھ وہ جیسا چاہے جس مرد سے چاہے نکاح کریں۔ یہاں پہ اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دستور کے اندر ہی رہنا ہے، شریعت سے باہر نہیں جا سکتا، اور اللہ تمہاری ہر عمل کو خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر بھی خبردار اللہ رب العزت نے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزادی جو اسلام نے ان خواتین کو، ان عورتوں کو دی جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر سے جینے کا ان کو جو ہے حق دیا گیا، اور ان کی عدت 4 مہینہ بتائی گئی۔ اس تعلق سے بھی لکھ لیں آپ، طلاق شدہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کے شوہر زندہ ہوتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں، ان کی عدت 3 حیض ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کی عدت 4 ماہ 10 دن، سورہ بقرہ آیت نمبر 234 حاملہ جو عورتیں ہیں ان کا واضح عمل، یعنی ان کا حمل، جب ان کا حمل ساقط ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، تب تک ان کا عدت رہے گی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 یہ حاملہ خاتون کی۔ خلا والی خاتون کے لیے 1 حیض ان کی عدت رہے گی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1185 تو یہاں پہ عدت کے تعلق سے تھا۔ آگے آئے آیت نمبر 235، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گی، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو۔ اب ایک خاتون ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اگر انتقال ہو گیا ہے اور کوئی شخص ان سے نکاح کرنا چاہتا تو عدت کے پیریڈ میں وہ نکاح کا پیغام نہیں پہنچا۔ ہاں عدت کا پیریڈ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ نکاح کا پیغام پہنچا۔ عدت کے پیریڈ میں وہ اشارے کنائے سے بات رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک غم کا ماحول رہتا ہے، ایک ٹینشن رہتی ہے کہ آگے کی زندگی میں کیا ہوگا، تو وہ اشارے کنائے میں کرے گا، اور اشارہ کنائے کیا ہوتا ہے اور خفیہ دوستی کیا ہوتی ہے اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا۔ امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ اشارے میں کس طرح آپ بات رکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، میری مراد یہ ہے کہ انسان کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، بس اتنا اشارہ کر کہ اس کے والد کے سامنے یا اس کے سامنے صرف یہ کہے کہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، بس یہ ہے اشارہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5124، اور یہاں واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرے۔ تو ایسے ٹائم پہ جب وہ عدت سے ہیں اور ان سے بات کرنا یا ان کو نکاح کا پیغام دینا یا خفیہ وعدہ کرنا، ان سب چیزوں سے منع کریں۔ اس میں 3 کنڈیشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ تو اشارے میں نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 235 کے اندر ہم نے پڑھا۔ اور اگر طلاق بائن ہو گئی ہے تو مسلم شریف حدیث نمبر 1480 کہ یہاں پر بھی وہ اشارے میں ہی اپنا پیغام دے سکتا، واضح طور پہ نہیں دے سکتا کہ میں کروں گا نکاح، ایسا نہیں بول سکتا، نہ وعدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی خفیہ کوئی دوستی کر سکتا۔ تیسری کنڈیشن ہے کہ طلاق رجوع اگر ہے تو نہ وہ اشارے میں پیغام پہنچا سکتا ہے نہ کھلے طور، کیونکہ رجوع کا زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے، تو طلاق رجوع میں یہ اشارے کنائے میں بھی بات نہیں پہنچا۔ آگے اس آیت کو دیکھیں، مگر یہ کہ وہ دستور کے مطابق بات کہے اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ
मत करो यहाँ तक कि वो इद्दत पूरी कर लें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी खबर दे दी कि आप पुख्ता इरादा भी नहीं कर सकते कि मैं निकाह करूंगा ही, क्योंकि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है, अभी इस तरीके के ख्यालात आप नहीं ला सकते। और अगर ख्याल आए हैं तो उसको अपने ही दिल में रखना है, सिर्फ इशारा कर सकते हैं, पक्का पुख्ता इरादा भी नहीं कर सकते। और जान लो बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बस तुम उससे डरो। और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। यहाँ पर भी हलीम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफत लाया कि वो गफूर भी है, माफ करने वाला भी है, हलीम भी है, यानी फौरन गुनाहों पर नहीं। आयत नंबर 236 236, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें हाथ न लगाया हो। कभी ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि निकाह हुआ और रुखसती के पहले या खलवत के पहले, हाथ लगाने के पहले ही तलाक देने की नौबत आ जाए। जैसे कि निकाह हो और जिससे निकाह हुआ है वो खुद ये कहे कि मैं पसंद नहीं करती थी, वो तो मेरे माँ बाप ने कर दिया, या ऐसी कोई भी कंडीशन आ सकती। या मर्द के ताल्लुक से, लड़के के ताल्लुक से कुछ ऐसी खबर पहुंच जाए तो निकाह तो हो गया है लेकिन अब तलाक भी देना पड़ रहा है, तो तलाक दी जा सकती। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि निकाह हो गया साहब आपको 2 साल तो रहना पड़ेगा या 4 साल तो रहना पड़ेगा। अगर तुरंत भी तलाक देने की नौबत आ गई है तो तुम दे सकते। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें हाथ न लगाया हो और ना उनके लिए कुछ महर मुकर्रर किया हो और उन्हें कुछ माल व मता दे दो। अगर तुमने महर मुकर्रर नहीं किया है तो कुछ माल व मता उनको दे दो। यानी यहाँ पर जो निकाह के बारे में बताया गया कि निकाह तो हो गया लेकिन महर तय नहीं की गई। तो महर तय नहीं की गई थी तो उसे, और उससे खलवत भी नहीं हुई। 3 चीजें नोट करें आप, निकाह, महर और खलवत। तो पहली कंडीशन ये है कि निकाह तो हो गया लेकिन महर तय नहीं हुआ था और खलवत भी नहीं हुई, यानी हाथ नहीं लगाया उसको। तो ऐसी हालत में उसे कुछ दे लेकर के उसको रुखसत करेंगे, इज्जत के साथ रुखसत करेंगे, खुशदिली के साथ रुखसत करेंगे। सुभान अल्लाह, कैसा कानून है। और आज देखें अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तलवारें निकलना और लड़ाई और पता नहीं क्या क्या हो जाए। ये तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 501 के हवाले से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि निकाह तो हो गया और महर भी मुकर्रर हो गई थी लेकिन खलवत नहीं हुई। महर भी तय हो गया था, निकाह भी हो गया है, लेकिन कुछ ऐसा खास हादसा हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। तो अगर तलाक हो जा रही है और खलवत नहीं हुई है, हाथ नहीं लगाया है, तो यहाँ पे उसे आधा महर देना होगा। जो भी महर तय है उसका आधा उसको देना। तीसरी कंडीशन ये है कि निकाह तो हो गया और महर भी मुकर्रर थी और खलवत भी हो गई, तो अब यहाँ पे पूरा महर देना होगा, यहाँ तक के कि वो उसकी वारिस भी। आगे चलते हैं आयत में। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें हाथ न लगाया हो और न उनके लिए कुछ महर मुकर्रर किया हो और उन्हें कुछ माल व मता दे। वुसअत वाले आदमी पर उसकी हैसियत के मुताबिक, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर भी अब जबरदस्ती कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। वुसअत जो उसकी ताकत है, जो हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक वो देगा। और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक, तंगदस्त है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत दे करके उसको रुखसत करेगा। तंगदस्त फायदा पहुंचाना है मारूफ तरीके से। अभी देखें यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उससे फायदा पहुंचाना है मारूफ तरीके, यानी तलाक भी हो रही है तो मारूफ तरीके से। ये नेकी करने वालों पर लाजिम है। फिर से देखें, वुसअत वाले आदमी पर उसकी हैसियत के मुताबिक है और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक फायदा पहुंचाना है मारूफ तरीके से, यानी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। ये नेकी करने वाले पर लाजिम है। दूसरी आयत, आयत नंबर 237, और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो जबकि तुम उनके लिए महर मुकर्रर कर चुके हो तो महर का निस्फ अदा करना होगा जो तुमने मुकर्रर किया। जो पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर निकाह हुआ है, महर भी मुकर्रर हो चुकी है, तो निस्फ देना होगा, यानी आधी महर उसको देना होगा अगर खलवत इख्तियार नहीं की है तो। हाँ, वो औरतें चाहें तो महर माफ कर सकती हैं या वो शख्स माफ कर सकता है जिसके हाथ में अक्द निकाह है। तो अक्द निकाह किसके हाथ में? शौहर के, क्योंकि तलाक वो दे रहा है, निकाह उसके हाथ में। यहाँ पे हरगिज उसका वली मुराद नहीं है। तफसीर इब्न कसीर में आप इसकी तफसीर देख सकते हैं। तो ये उसका शौहर मुराद है। तो शौहर चाहे तो उसको अच्छे तरीके से छोड़ दे और औरत चाहे तो वो भी छोड़ दे। अब औरत का छोड़ना यह है कि वो महर डाले और मर्द का छोड़ना यह है कि उसका आधा महर नहीं, पूरा महर उसको दे। तो ये दोनों के अंदर जो ज्यादा मुत्तकी है उसकी अलामत ये होगी कि वो उसे छोड़ दे। हाँ, वो औरतें चाहे तो महर माफ कर दे, माफ कर सकती हैं, या वो शख्स माफ कर सकता है जिसके हाथ में अक्द निकाह है, तो वो माफ कर सकता है, यानी वो आधा जो उसको छूट मिली है उसे माफ करके वो पूरा महर दे दे। और तो माफ कर दो
تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو جو معاف کر دے گا وہ شخص زیادہ تقوی کے. سبحان اللہ، کتنے پاکیزہ اصول ہیں. لیکن آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ معاملہ دیکھیں کہ دونوں فریق، اور فریق صرف مرد اور عورت ہی نہیں، صرف ان کے گھر والے ہی نہیں، پوری خاندان الگ الگ ہو جاتا ہے. جو معاشرہ ہے وہ بھی دو ٹکڑے میں ہو جاتا ہے. جو ان کے زیادہ قریب ہے وہ اس کا سنے بغیر اس کے خلاف بات کریں. جیسے ہم اگر لڑکی والے کی طرف سے گئے ہیں تو لڑکی کی غلطی ہے نہیں ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ہم لڑکی کی طرف سے ہی بات کریں. اگر ہم لڑکے والے کی طرف سے تو ہم لڑکے والے کی طرف سے ہی بات کریں گے. لڑکی کی غلطی ہے یا نہیں اس سے ہم کو کوئی لینا. یہ تو حق تلفی ہے، یہ تو ظلم ہے. لیکن یہاں پر جو اصول بتائے جا رہے ہیں، جو بھی ہم 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کتنے آسان طریقے سے طلاق کو الگ کرنے کا میاں بیوی کو، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرو اور تم معاف کر دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب. اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھول، اور تم آپس میں احسان اور بھلائی کا برتاؤ کرنا نہ بھول. بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے. اس سے مت بھول کہ اللہ رب العزت کی نظر تمہارے اوپر، اور تم ایک دن اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ. اور یہاں پر بھی جو تم عمل کر رہے ہو یہ عمل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ. اگر نیک عمل ہے تو وہ تمہارے لیے راحت اور سکون بن کر کے آئے، اور اگر کسی انسانیت کو تم نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ نقصان تمہارے لیے بن کر کے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بعض اعمال کا نتیجہ ہے، مطلب پورے اعمال کا نتیجہ نہیں، بعض اعمال کا نتیجہ، تاکہ تم رجوع. اور بھی اس طریقے کی 5 جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اگر ہم ابھی طاقتور ہیں اور کوئی مظلوم ہے تو اس کے اوپر ہم ظلم کر لیں، یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم ظلم کرنے پر قادر ہیں. جو ہم نے ظلم کیا ہے وہ مصیبت بن کر کے ہمارے اوپر ضرور آ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھول. یہ بھلائی اور احسان کا اللہ رب العزت یہاں پہ حکم دے رہا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اس کے اوپر الزام تراشی کرے یا اس کو برا بھلا کہے، غیبت اور چغلیاں کرے، یا اس کو معاشرے کے اندر جینے کا اس کا جو ہے جینا اس کے لیے دوبھر کر دے، اس کے لیے زمین کو تنگ کر دے. اور جان لے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم عمل کر. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے خالق ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.